جب ماہرین نے بعد میں تحقیق کی تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے دیکھا کہ آئی بی ایم کے وہ فنکشنز صرف چند انجینئرز کو ہی معلوم تھے، باقی پوری دنیا اور آئی بی ایم کی پوری کمپنی کو ان فنکشنز کے بارے میں ذرا بھی علم نہیں تھا۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شخص کو کیسے ان فنکشنز کے بارے میں پتا تھا؟ کیا واقعی وہ ٹائم ٹریول کر کے واپس آیا تھا؟ تو فیکٹ جینیس کے معزز ناظرین، ٹائم ٹریول کی حیرت انگیز سیریز کی ایک اور ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس دنیا میں ہونے والے مشہور واقعات جو ٹائم ٹریول کے ساتھ جڑتے ہیں، اس ایپیسوڈ کے پارٹ 2 کا آغاز کرتے ہیں۔ سن 2008 کی بات ہے۔ چین کے جنوبی علاقے شانشی میں ماہر آثار قدیمہ کی ایک ٹیم ایک قدیم شاہی قبر کھود رہی تھی۔ مٹی کی تہیں ایک ایک کر کے ہٹائی جا رہی تھیں اور ہر تہہ کے ساتھ ماضی کے بہت سے راز کھل رہے تھے، لیکن انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اگلی مٹھی بھر مٹی ان کے سامنے ایسا راز لانے والی ہے جو وقت کے تصور کو ہی چیلنج کر دے گا۔ جب انہوں نے مٹی صاف کی تو ایک چھوٹے تابوت کے نیچے سے چمک کی ایک ہلکی سی جھلک نظر آئی۔ پہلے تو خیال آیا کہ سونا ہو سکتا ہے، لیکن جب اس چمکدار چیز کو باہر نکالا گیا تو وہاں ایک ننھی سی گھڑی تھی، بالکل ماڈرن واچ کی طرح۔ گھڑی پر مٹی جمی ہوئی تھی، مگر جب انہوں نے اسے صاف کیا تو ان کی سانسیں تک رک گئیں۔ گھڑی پر واضح لکھا ہوا تھا سوئس میڈ۔ چین میں ایک ایسی قبر سے جو 4 صدیوں پرانی تھی، ایک سوئس گھڑی، یہ کیسے ممکن تھا؟ سب سے پہلا سوال یہی نکلا تھا کہ کیا کسی نے ایکسکویشن کے دوران غلطی سے ماڈرن واچ گرا دی گئی؟ مگر نہیں، وہ حصہ سیل تھا، مٹی کے اندر بند، اور کبھی انسان نے صدیوں سے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ پھر گھڑی کا ٹائم دیکھا گیا تو 10:06 پر رکا ہوا تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ الجھن میں پڑ گئے۔ سوئس میڈ کا مطلب سیدھا یہ نکل رہا تھا کہ یہ گھڑی سوئٹزرلینڈ کی بنائی گئی تھی، مگر یہ تو اس دور کی بات ہے جب سوئٹزرلینڈ میں گھڑی سازی کا تصور بھی نہیں ابھرا تھا۔ دنیا میں کلائی والی گھڑی کا وجود 1900 کی دہائی کے بعد آیا، جبکہ یہ قبر 16ویں صدی کی تھی۔ میڈیا نے اسے فوراً دی ٹائم ٹریولرز واچ کا نام دے دیا۔ کیا یہ واقعی کسی ایسے انسان کی نشانی تھی جو مستقبل سے ماضی کی طرف گیا ہوگا، یا پھر کسی اور دنیا سے جڑا ہوا واقعہ ہے؟ وہ گھڑی آج بھی ایک پراسرار نشان بن کر رہ گئی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ واقعی ماضی میں چھوڑی گئی تھی یا مستقبل کے کسی انجینئر کی بھولی بصری چیز تھی جو وقت کے دھارے میں کہیں پھنس گئی۔ مگر ایک بات طے تھی کہ اگر ایک گھڑی صدیوں پیچھے دفن ہو سکتی ہے تو شاید وقت بھی اتنا سیدھا نہیں جتنا ہم اسے سمجھتے ہیں، اور شاید یہی خیال کسی اور کے ذہن میں بہت پہلے ہی جنم لے چکا تھا، کسی ایسے شخص کے جو اپنے آپ کو جان ٹیٹر کہتا تھا۔ چینی حکومت نے بعد میں اس کہانی کو بہت دبانے کی کوشش کی اور کہا گیا کہ یہ شاید ایکسکویشن ایرر تھی، لیکن سچ یہ ہے کہ اس کی تصدیق آج تک نہ تو چینی حکومت کر سکی اور نہ ہی کوئی ماہر آثار قدیمہ۔ نہ یہ سمجھ آیا کہ وہ گھڑی وہاں پہنچی کیسے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، کیونکہ اگلا واقعہ اس شخص کا ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ 2036 سے آیا ہے۔ سال 2000 کی بات، دنیا نئی صدی کے آغاز پر کھڑی تھی، انٹرنیٹ تیزی سے پھیل رہا تھا اور دنیا ایک دوسرے سرے سے جڑنے لگی تھی۔ اسی دوران ایک دن ایک شخص نے آن لائن فارم پر پیغام لکھا: I am a time traveler from the year 2036۔ شروع میں تو سب نے مذاق سمجھا، لیکن پھر اس نے ایسی باتیں بتانا شروع کیں جو کسی عام انسان کے لیے جاننا ممکن ہی نہیں تھی۔ اس نے اپنا نام جان ٹیٹر بتایا۔ جان نے اپنے دعوے میں کہا کہ وہ 2036 سے واپس آیا ہے اور وہ ایک فوجی انجینئر ہے جسے ایک IBM 5100 کمپیوٹر کی ضرورت ہے، ایک ایسا ماڈل جو 1975 میں بنا تھا، مگر عام لوگوں کو اس کی ہڈن پروگرامنگ ایبلٹی کے بارے میں ذرا بھی علم نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ مستقبل میں یہ کمپیوٹر لیگسی کوڈ ٹرانسلیشن کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جب ماہرین نے بعد میں تحقیق کی تو حیرت کی بات یہ تھی کہ IBM کے صرف چند انجینئرز کو اس خفیہ فنکشن کے بارے میں علم تھا، وہ بھی 1970 کی دہائی میں۔ تو جان ٹیٹر کو یہ سب کچھ کیسے معلوم تھا؟ پھر اس نے اپنی ٹائم مشین کی کچھ تصاویریں شیئر کی۔ ایک سیاہ رنگ کا C204 ٹائم ڈسپلیسمنٹ یونٹ
جس میں 2 مائکرو سنگولیرٹیز کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بلیک ہولز استعمال ہوئے تھے۔ اس نے تفصیل سے بتایا کہ وقت کے اندر سفر ممکن ہے اگر گریوٹی فیلڈ ڈسٹوریشن کو کنٹرول کیا جائے تو۔ یہ الفاظ 2000 کے زمانے کے لیے سائنس فکشن لگتے تھے، مگر آج کے سائنسدان انہیں تھیوریٹیکل پاسبلٹیز کہتے ہیں۔ جان نے کچھ پیش گوئیاں بھی کی۔ امریکہ میں خانہ جنگی، اس کی کئی باتیں جزوی طور پر سچ ہوئیں۔ پھر 2001 کے آخر میں وہ اچانک غائب ہو گیا، نہ اس کا IP ملا نہ شناخت۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ CIA کا تجربہ تھا، کچھ نے کہا کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تھی جو انسانوں کو ٹیسٹ کر رہی تھی، مگر ایک طبقہ اب بھی یہ مانتا ہے کہ جان ٹیٹر واقعی ایک ٹائمپورل وزٹر تھا، ایک ایسا مسافر جو وقت کے دھارے میں اپنی شناخت بھول گیا۔ جان نے دنیا کو وقت کے رازوں کا تصور دیا، لیکن وہ صرف الفاظوں میں آیا، آن لائن موجود رہا اور پھر غائب ہو گیا۔ مگر 2006 میں ایک اور شخص سامنے آیا، اور اس بار اس کے پاس ثبوت تھا، وہ بھی ایک ویڈیو کی شکل میں، جس نے پورے یورپ کو حیران کر دیا۔ یہ کہانی سویڈن کے ایک عام شہری ہاکن نورکوسٹ کی ہے۔ اس کی کہانی کے مطابق ایک دن وہ اپنے گھر کے کچن میں پائپ ٹھیک کر رہا تھا۔ جب وہ سنک کے نیچے جھکا تو اس نے دیکھا کہ ایک پائپ کے پیچھے ایک سی چمک ہے، جیسے روشنی کے اندر روشنی ہو۔ وہ تجسس میں آگے بڑھا، پہلے ہاتھ پھر سر، اور اگلے ہی لمحے مکمل طور پر غائب ہو گیا۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ وہی تھا، مگر سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہی کچن، وہی پائپ، وہی سب کچھ، لیکن جدید انداز میں۔ الیکٹرانک آلات، روشنی، ماحول، سب کچھ مستقبل کی خوشبو دے رہا تھا۔ اور پھر اچانک اس کے سامنے ایک آدمی آیا، ایک ایسا شخص جس کے چہرے پر وہی خد و خال، وہی آنکھیں اور وہی نشان تھے۔ اصل میں وہ خود ہی تھا، مگر 20 سال بڑا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا، حیرت اور خوشی میں مسکرا دیے۔ ہاکن نے اپنے فون سے ویڈیو بنائی۔ ویڈیو میں دونوں نے اپنے بازو دکھائے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ دونوں کے بازو پر ایک جیسے ہی ٹیٹو موجود تھے۔ ویڈیو میں دونوں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے اور کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔ وہ وقت کی سرحدوں کو چیلنج کر رہے تھے۔ یہ ویڈیو بعد میں انٹرنیٹ پر بہت وائرل ہوئی۔ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ یہ سب سے مضبوط ثبوت ہے کہ وقت میں سفر ممکن ہے۔ کچھ نے کہا کہ یہ آئیکیا کی مارکیٹنگ مہم ہے، مگر نہ آئیکیا نے کبھی کھل کر تصدیق کی اور نہ ہی ہاکن نے وضاحت کی کہ وہ ویڈیو کہاں اور کیسے بنی۔ وہ صرف اتنا کہتا تھا کہ ہاں، میں وہاں گیا تھا، میں نے خود کو دیکھا، 20 سال بڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ وقت صرف سیدھی لکیر نہیں ہے جس میں ہم سیدھے چل رہے ہیں۔ ہاکن نے وقت میں آگے جا کر اپنے مستقبل سے ملاقات کی، لیکن اب کہانی پلٹنے والی ہے، کیونکہ اگلا واقعہ اس شخص کے بارے میں ہے جو شاید وقت میں پیچھے سے آیا ہے۔ ایک ایسا شخص جس کا وجود کسی ریکارڈ میں نہیں ملتا، اور جس کی موت نے نیو یارک پولیس کو دہائیوں تک الجھا دیا تھا۔ شام کا وقت تھا، نیو یارک شہر کی سڑکوں پر معمول کی چہل پہل تھی۔ پھر اچانک ٹائمز اسکوائر کے قریب ایک آدمی ظاہر ہوتا ہے، ایسے کپڑوں میں جو کم از کم 70 سال پرانے لگ رہے تھے، لمبی کوٹ، پرانی طرز کے بوٹ اور سر پر ٹاپ ہیٹ۔ وہ الجھا ہوا سا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے کسی اور زمانے سے آیا ہو۔ اچانک ایک گاڑی نے بریک لگانے کا موقع ہی نہ پایا اور وہ شخص موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ جب پولیس پہنچی تو سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا، اس وقت تک جب تک پولیس نے اس کی جیبوں کی تلاشی نہیں لی تھی۔ ساری کہانی ہی بدل گئی۔ جیب سے 1876 کے سکے نکلے، ایک بزنس کارڈ جس کے اوپر ریڈولف فرینڈز لکھا تھا، اور ایک خط جو 1876 میں پوسٹ ہونے والا تھا مگر کبھی بھیجا نہیں گیا۔ یہ سب چیزیں نئی حالت میں تھی، نہ زنگ، نہ نمی، نہ وقت کے اثرات۔ پولیس نے نیو یارک کے ریکارڈز چیک کیے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اسی نام کا شخص واقعی 1876 میں لاپتہ ہوا تھا۔ اس کی فیملی نے اس وقت رپورٹ درج کروائی تھی، اور اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا وہ واقعی 1876 سے 1951 میں آیا تھا؟ اگر ہاں تو کیسے؟ کیا وہ کسی سائنسی تجربے کا حصہ تھا؟ اخبارات نے اسے دا مین آؤٹ آف ٹائم کا نام دیا، اور سالوں بعد بھی جب سب کچھ سائنسی وضاحتوں میں دفن کر دیا گیا، لوگ آج بھی یہ سوچتے ہیں کہ اگر ریڈولف فرینڈز ایک لمحے میں 75 سال آگے آ سکتا ہے تو شاید وقت صرف گزرتا نہیں، کبھی کبھار پلٹ سکتا ہے۔ وقت کے پلٹنے سے ایک فلائٹ نمبر 914 یاد آتا ہے۔ یہ ایک ایسی فلائٹ ہے جس کو آپ نے بہت بار یوٹیوب اور بہت سے چینلز پر دیکھا ہوگا۔
لیکن ہم اگر اپنے ٹائم ٹریول کی سیریز میں اس فلائٹ کو ایڈ نہیں کرتے تو ہماری ٹائم ٹریول کی سیریز بالکل ہی ادھوری رہتی ہے۔ 2 جولائی 1955 ایک بالکل عام دن تھا۔ آسمان صاف، موسم پرسکون۔ نیو یارک کے لا گارڈیا ایئرپورٹ سے ایک طیارہ اڑان بھرتا ہے۔ پان امریکن ایئر ویز کی فلائٹ نمبر 914، منزل میامی فلوریڈا۔ بظاہر سب کچھ معمول کے مطابق تھا، 57 مسافر، عملے کے 4 ارکان اور محفوظ پرواز۔ لیکن یہ سفر تاریخ کے سب سے بڑے اسراروں میں بدلنے والا تھا۔ فلائٹ 914 روانہ تو ہوئی لیکن کبھی اپنی منزل پر نہیں پہنچی۔ فلائٹ نے اڑان بھرنے کے تقریباً 35 منٹ بعد یعنی تقریباً 10:30 پر ریڈیو کنٹرول سے آخری بار رابطہ کیا تھا اور پھر 25,000 فٹ یعنی 7.6 کلومیٹر کی اونچائی پر مستحکم ہو گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب جہاز اچانک ریڈار سے غائب ہو گیا۔ کوئی سگنل نہیں، کوئی کال نہیں، بس ایک لمحہ اور پھر خاموشی۔ تلاش شروع کی گئی۔ کئی ہفتے، کئی مہینے اور کئی سال گزرے لیکن کوئی ملبہ نہیں ملا۔ طیارے کو گمشدہ قرار دے دیا گیا، تمام مسافروں کو مردہ سمجھ لیا گیا۔ لیکن کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ 37 سال بعد 21 مئی 1952 کو وینزویلا کے کارکس ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور پر ایک پراسرار کال سنائی دیتی ہے۔ ریڈار پر اچانک ایک بوئنگ 727 ظاہر ہوتا ہے، پرانا ماڈل، جیسے کسی اور زمانے سے اڑ کر آیا ہو۔ کنٹرولر حیران فوراً رابطہ کرتا ہے۔ آئیڈینٹی یور سیلف۔ جواب آتا ہے، دس از پان ایم فلائٹ 914 فرام نیو یارک ٹو میامی، شیڈیول ارائیول جولائی 2، 1955۔ کنٹرول روم میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ پائلٹ کی آواز بکھلائی ہوئی، جیسے اسے یقین ہی نہیں کہ 37 سال گزر چکے ہیں۔ جب اسے بتایا گیا کہ وہ 1992 میں ہے تو وہ چیخ اٹھا، نو دس کین ناٹ بی ٹرو۔ اور اس سے پہلے کہ کوئی اسے روک پاتا، اس نے انجن آن کیا اور طیارہ دوبارہ آسمان میں غائب ہو گیا۔ ریڈار پر سگنل کچھ لمحے کے لیے دکھائی دیا، پھر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ کچھ دن بعد ایک ایئر ٹریفک کنٹرولر کو ایک چھوٹا سا کیلنڈر ملا جو جہاز کے اڑنے کے بعد گرا۔ اس پر سال درج تھا 1955۔ کیا واقعی فلائٹ 914 وقت کے پردے میں داخل ہو گئی تھی یا یہ سب کسی پراسرار تجربے کا حصہ تھا؟ 37 سال بعد ایک پرانا طیارہ کیسے زندہ واپس آ سکتا ہے، وہ بھی بغیر ایک بھی خراش کے، بغیر کسی نشان کے؟ یہ واقعہ آج بھی دنیا کے بڑے سائنسدانوں، محققین اور ایوییشن ماہرین کو حیران کر رہا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ وقت کی ایک دراڑ جس میں جہاز پھنس گیا اور برسوں بعد باہر آیا۔ کچھ کے مطابق یہ پیرالل ریئلٹی کا ثبوت ہے اور کچھ اسے امریکی ایئر فورس کا خفیہ ٹائم وارپ ایکسپیریمنٹس کہتے ہیں۔ لیکن سچ کیا ہے؟ کیا واقعی وقت نے اپنے دامن میں ایک پورا جہاز، درجنوں زندگیاں اور ایک صدی کا فاصلہ چھپا لیا، یا یہ صرف انسانی فہم سے ماورا ایک اتفاق؟ جو بھی ہے، ایک بات طے ہے، فلائٹ 914 کی کہانی آج بھی وقت کے رازوں پر سوال اٹھاتی ہے۔ کیا وقت صرف بہتا ہے یا کبھی کبھی خود بھی بھٹک جاتا ہے؟ فلائٹ 914 کے پراسرار طور پر غائب ہونے کے بعد وقت جیسے خاموش ہو گیا ہو، لیکن چند دہائیاں گزریں اور ایک اور نیا واقعہ سامنے آیا۔ ایسا واقعہ جس نے سائنس، فزکس اور انسانی عقل سب کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ یہ بات 2003 کی ہے اور جگہ نیو یارک۔ اس بار کوئی طیارہ نہیں، کوئی ریڈار نہیں، بلکہ ایک شخص، اینڈریو کارلسن، ایک عام سا آدمی، عمر تقریباً 44 سال۔ لیکن اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کسی سائنس فکشن کہانی سے کم نہیں ہے۔ کارلسن کو FBI نے اسٹاک مارکیٹ میں انسائیڈر ٹریڈنگ کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ وجہ، صرف 2 ہفتوں میں اس نے $800 کو بڑھا کر $350 ملین بنا لیا تھا۔ ہر ٹریڈ، ہر اسٹاک بالکل درست وقت پر خریدا گیا، بالکل درست وقت پر بیچا گیا۔ ایسی درستگی کے ساتھ صرف وہی کر سکتا ہے جسے پہلے سے معلوم ہو کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ FBI نے جب انویسٹیگیشن کے لیے اسے بلایا تو وہ مسکرایا اور کہا، میں 2256 سے آیا ہوں۔ تحقیقات کرنے والوں نے سب سے پہلے یہ بات مذاق سمجھی، لیکن جیسے جیسے سوال آگے بڑھے، اینڈریو نے ایسی معلومات بتانا شروع کیں جو بعد میں سچ ثابت ہوئیں۔ اس نے عراق پر حملے کی تاریخ بتائی،
اسٹاک مارکیٹ کریش کی پیشگوئی کی اور یہاں تک کہا کہ تمہارے ملک میں اگلے برس ایک وائرس کی بنیاد رکھی جائے گی۔ FBI نے حیران ہو کر اس سے ثبوت مانگا تو اس نے ایک چھوٹا سا آلہ دکھایا جسے وہ ٹیمپورل ٹریگر کہتا تھا، یعنی وقت میں مخصوص پوائنٹ تک رسائی دینے والا آلہ۔ پھر ایک روز جب اس کی اگلی پیشی تھی، وہ جیل سے اچانک غائب ہو گیا۔ کوئی ریکارڈ، کوئی فوٹیج، کچھ نہیں۔ بس ایک محافظ نے بتایا کہ ایک اجنبی شخص آیا، کاغذ پر دستخط کیے اور کارلیسن کو ساتھ لے گیا۔ اس کے بعد اینڈریو کارلیسن کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ کچھ رپورٹس کے مطابق FBI نے بعد میں اس نام سے پہچان کرنے کی کوشش کی، کوئی بیک گراؤنڈ یا پیدائشی ریکارڈ کوئی نہیں مل سکا، گویا وہ انسان کبھی اس دنیا میں تھا ہی نہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ سچ ہے تو کارلیسن بھی وہ ٹائم ٹریولر ہے جس نے مستقبل سے واپسی کا عملی مظاہرہ کیا تھا۔ کچھ فزکس سائنسدانوں کا خیال ہے کہ شاید وہ کسی ٹائم لوپ میں پھنس گیا، ایک ایسا دائرہ جہاں وقت بار بار خود کو دہراتا ہے۔ دوسروں کا کہنا ہے کہ یہ خفیہ سرکاری تجربہ تھا جو قابو سے باہر نکل گیا، لیکن ایک عجیب بات آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ اگر یہ سب فریب تھا تو وہ ہر واقعہ اتنی درستگی سے پہلے کیسے جانتا تھا؟ کیا واقعی 2256 کا کوئی شخص ہماری صدی میں آ کر مستقبل کی معیشت کو بدل گیا، یا یہ کسی ایسے راز کی جھلک تھی جو ابھی ہماری سمجھ سے باہر ہے؟ شاید وقت ہمیں جواب دے گا، اگر وقت نے ہی چاہا تو۔ یہ تھے وہ چند پراسرار واقعات جنہوں نے سائنس، تاریخ اور انسان کے شعور تینوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ کہیں کوئی مسافر وقت سے آگے نکل گیا، کہیں کوئی طیارہ دہائیوں بعد آ کر زمین پر اترا، اور کہیں ایک عام سا آدمی خود کو مستقبل سے آیا ہوا قرار دے دیا۔ لیکن ایک سوال اب بھی باقی ہے، کیا وقت میں سفر ممکن ہے؟ اگر ہے تو کیسے؟ یا یہ سب کہانیاں صرف کائنات کی کسی اندیکھی چال کا حصہ ہیں؟ تو فیکٹ جینیس کے معزز ناظرین، وقت ایک راز ہے اور ہم سب اس کے اندر قید ہیں۔ سائنس اسے سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن روحانیت کہتی ہے کہ وقت کو صرف اللہ ہی قابو کر سکتا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ہماری اگلی ویڈیو شروع ہوگی، کیونکہ اب ہم بات کریں گے اسلام میں وقت کے سفر کی، ایسے واقعات کی جنہیں سائنس آج بھی سمجھ نہیں سکی۔ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اسلام وقت کے سفر کو کیسے بیان کرتا ہے، کیا قرآن میں ٹائم ٹریول کے شواہد ملتے ہیں، اور کیا واقعی انسان وقت سے آگے یا پیچھے جا سکتا ہے۔ یہ تمام واقعات جنہیں ہم نے آج بیان کیا ہے، حیرت اور سوال دونوں کو جنم دیتے ہیں۔ لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ 21ویں صدی میں جب سائنس اور ٹیکنالوجی اپنی انتہا کو چھو رہی ہے، ٹائم ٹریول کا کوئی نیا ثبوت دنیا کے سامنے نہیں آیا۔ آخر کیوں؟ یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور پارٹ 1 دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیا گیا لنک لازمی چیک کریں۔ تو اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وقت کے اس راز پر اسلام کی روشنی کیا کہتی ہے، تو فیکٹ جینیس کے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اصل سفر ابھی شروع ہونا باقی ہے۔